اللہ 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 اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا، بدلے کے دن کا مالک۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ الف لام میم۔ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت، جو غیب پر ایمان والے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سب سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان والے نہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن رکھو، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن نہیں سمجھتے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے۔ سن رکھو، خود وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، تو ان کی تجارت میں کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی، پھر آگ نے ان پر ارد گرد روشن کر دیا، تو اللہ نے چھین سی ان کی روشنی۔ اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، تو ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی، پھر آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا، تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھتے۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ یا جیسے آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی کی چمک، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کہ وہ ان پر چمکی وہ ان میں چل پڑے، اور جب ان پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے ہو گئے، اور اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سنوائی اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق، سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور نہ تم جانتے ہو۔
اور اگر تمہیں اس کلام میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب بھی انہیں اس سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاکیزہ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر جیسی ہو، خواہ اس کے اوپر بڑھ کر سو۔ جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ وہ اس کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس میں سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں، اور وہ زمین میں فساد نہ پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو اور تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں جلائے گا، پھر اسی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا، پھر اس نے ٹھیک بیان کیا، 7 آسمان اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، اور ہم تیری طرف کے ساتھ تجھ کو وہ عیب کہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم علیہ السلام کو اس چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا، پھر کہا مجھ کو ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر صرف وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو، سو جب اس نے ان کے نام بتلائے اس نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوائے انہوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں ان میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، اور نہ قریب جانا ایک درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے، پھر انہیں نکلوا دیا اس حالت میں جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور ایک وقت تھا سامنے زندگی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ کلمات، پھر اس نے اس آدم کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، بس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، سو جو چلا میری ہدایت پر نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔